بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ جنگ کے بعد جس طرح کا ماحول بن رہا تھا تو یہ توقع کی جا رہی تھی کہ کوئی سینس پریویل کرے گا اور دونوں ملکوں کے درمیان کوئی مذاکرات کا اور تعلقات کی بحالی کا کوئی عمل شروع ہوگا، لیکن یہ خیال خام ثابت ہوا اور بھارت نے مسلسل جو اپنی ایک ہٹ دھرمی کی روش ہے، نریندر مودی کی جو ایک فسطائی ذہنیت ہے، اس کا مظاہرہ کرتے ہوئے کشیدگی کے گراف کو اپنے مقام پر رکھا، وہیں رکھا جہاں یہ ٹھہر کر اور رک کر رہ گیا تھا۔ اسی لیے اب جو ہمارے دفاعی ماہرین ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں، فورسی کر رہے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کا کوئی اور راؤنڈ بھی ہو سکتا ہے۔ حالیہ دنوں ہم نے دیکھا کہ بھارت کے میڈیا پر بھی اس کا ایک پروپیگنڈا کیا گیا۔ اب اصل صورتحال کیا ہے، یہی جاننے کے لیے ہم نے آج اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے معروف دانشور، اسکالر، محقق اور کئی کتابوں کی مصنف ڈاکٹر عاصمہ شاکر خواجہ صاحبہ کو، جو ایک تھنک ٹینک CISS کی سربراہ بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا کہیں گی آپ کہ یہ جو ایک ماحول بن رہا ہے جنگ کے بعد، اور اس میں امن کی کوئی امید ہمیں نظر نہیں آتی کہ جس طرح جنگ بندی ہو گئی تھی تو پھر اس کے بعد کوئی پیس پروسیس شروع ہونا چاہیے تھا اصولاً، تو لیکن یہاں تو پرنالہ وہیں کا وہیں ہے، تو اس صورتحال کو آپ کس نظر سے دیکھیں؟ اگر دیکھیں اگر آپ مودی ریجیم کو دیکھیں اور اس کا ٹرینڈ دیکھیں اینڈ دا وے واٹ دے آر انویسٹنگ ان فار لاسٹ 10 years ایٹ لیسٹ، سو مودی ریجیم گزشتہ 10 سال سے کم از کم صرف نفرت، ہیٹریٹ ٹورڈز مسلمس، مائنورٹیز، پاکستان اینڈ کشمیریز میں انویسٹ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو مودی کبھی امن میں انویسٹ کرتا نظر نہیں آیا۔ مودی ریجیم کبھی امن کا دائی نہیں نظر آیا، کیونکہ بھارت کا جو اسٹریٹجک کلچر ہے اس میں امن کمزوری کی علامت ہے۔ ان کے نزدیک جو ممالک، جو بادشاہ، جو حکمران کمزور ہوتے ہیں، انکمپیٹنٹ ہوتے ہیں، وہ امن کی طرف جاتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان کی نفسیات بن چکی ہے، یہ ان کی نفسیات ہے، اور اسی وجہ سے آپریشن مارکائے حق کے بعد بھی ٹرمپ صاحب نے جس طرح کہا کہ اب وہ کشمیر کے پرماننٹ سلوشن کی کوشش کریں گے، مگر بھارت کی طرف سے روایتی سرد مہری کا ہی سامنا ہے، کیونکہ مودی ریجیم کو یہ لگتا ہے کہ کشمیر پہ بات چیت کر کے ان کی جو رہی صحیح ایک عوام کے سامنے جو ان کا ایک رہا صحیح عزت ہے وہ بھی خاک میں مل جائے گی، کیونکہ آپریشن سندور میں، آپریشن بنیان المرصوص میں تو بھارت کو منہ کی کھانی پڑی اور ایک شدید ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی وجہ سے مودی جو ہے وہ امن کی بات کرتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتا ہے، حالانکہ جس طرح ہم سب جانتے ہیں کہ جو سب سے بہادر ہوتا ہے وہ اس میں حوصلہ ہوتا ہے امن کے لیے کوشش کرنے کا اور امن کو سسٹینیبل رکھنے کا۔ اور پھر امن کا راستہ کشمیر ریزولوشن کا راستہ ہے، تو امن کا راستہ کرائسس مینجمنٹ کا، کانفلکٹ مینجمنٹ کا راستہ نہیں ہے، کیونکہ یہ کولڈ وار کے کانسیپٹس اب کشمیر اور 2 نیوکلیئر ممالک کے بیچ میں آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے ہیں۔ اب دور ہے کانفلکٹ ریزولوشن کا، تاکہ سسٹینیبل پیس اینڈ سیکیورٹی انشور کیا جائے، تاکہ جو معاشی ترقی بھی آپ چاہتے ہیں وہ بھی کوئی حقیقت بن سکے، اور تاکہ 2 نیوکلیئر ممالک ہمیشہ جنگ کے دہانے پہ نہ کھڑے ہوں، کہ کوئی بھی فالس فلیگ آپریشن ہو، عوام کو بے وقوف بنانا ہو، الیکشن جیتنے ہو تو مودی جیسا حکمران اٹھے اور مولا جٹ کی طرح بڑکے لگانا شروع کر دے، وداؤٹ کنسیڈرنگ کہ یہ بڑکے بلینس آف پیپل کی زندگی، لائیولیہڈ کو خطرے میں ڈال دیں گی اور دنیا کو تباہی یا نیوکلیئر ہولوکاسٹ کی طرف لے جائیں گی۔ درست۔ تو کیا سمجھتی ہیں آپ، یہ جو صدر ٹرمپ کی ثالثی کی مسلسل ایک کوشش نظر آتی ہے اور ایک خواہش نظر آتی ہے، اور جنگ بندی کا بھی جو کریڈٹ وہ لے رہے ہیں، اس سے بھارت زچ نہیں ہو رہا؟ اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس خفت کا وہ کہیں نہ کہیں کوئی بدلہ چکانے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیں، اگر مودی ریجیم
سچ سے بددل ہوتا ہے، سچ سے شرمندہ ہوتا ہے، تو یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا مسئلہ نہیں ہے. اپنے اس طرح کے پرسیپشنز کو یا ایشوز کو مودی رجیم کو خود حل کرنا ہے. عوام تو ان کا جھوٹ سن سکتی ہے، عوام میں تو مودی رجیم کا جھوٹ بک سکتا ہے، درست. مگر انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے نہیں بک سکتا، کیونکہ انفارمیشن گیدرنگ کے، انفارمیشن کریڈیبلٹی چیک کرنے کے 101 طریقے موجود ہیں، ڈیو ٹو نیو ٹیکنالوجی، ڈیو ٹو کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز. سو بھارتی حکمران عوام کو تو بے وقوف بنا سکتے ہیں، مگر وہ ٹرمپ کو یا امریکہ کو بے وقوف نہیں بنا سکتے. اور اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مودی کی ریکویسٹ پہ جنگ بندی کرائی، تو اس پہ کوئی غلط بات نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کا رسپانس شروع ہوئے 4 گھنٹے ہوئے اور جنگ بندی کی آفر آ گئی. درست. ایسا کیا ان 4 گھنٹوں میں بھارت کو بھگتنا پڑا کہ مودی کے پاس صرف جنگ بندی ہی ایک عزت مند ایگزٹ کا راستہ رہا. اپنی اپوزیشن بھی مسلسل یہی سوال پوچھ رہی ہے، ان کو بھی وہ مطمئن نہیں کر سکتے. وہ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو مودی سے کیا سوال پوچھنے چاہیے. میں نے کہا پہلے تو جو اپوزیشن، بھارتی اپوزیشن جو سوال پوچھ رہی ہے مودی سے پارلیمنٹ میں، مودی صاحب پہلے ان سوالوں کا تو جواب دے دیں. درست. تو وہ بیسک سوالوں کے جواب دینے سے بھی قاصر ہے. اور ابھی رہی سے کثر، رائٹرز دامی گرامی نیوز ایجنسی انہوں نے پوری کر دی، جنہوں نے اپنی لیٹسٹ رپورٹ میں لکھا کہ مودی رجیم کے پاس فالس انٹیلیجنس رپورٹس تھیں ریگارڈنگ دی کیپیسٹی آف پاکستان میزائلز اون بائی پاکستان. درست. سو ایک ایسا حکمران جو کہ فالس انفارمیشن کی بیس پہ ایک پوری ملٹری کمپین لانچ کر سکتا ہے 2 نیوکلیئر ممالک کے بیچ، کیا دنیا اس کو کریڈیبل رسپانسبل اسٹیٹ ایکٹر یا ہیڈ آف دا اسٹیٹ تسلیم کرے گی؟ تو یہ جو اب کنٹرول لائن پر وہ ایک ماحول بنانے کی دوبارہ کوشش کر رہا ہے بھارت کا میڈیا، اس کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں کہ فائرنگ کی خبریں چلا رہے ہیں اور پھر اس پہ وہ پروگرام کر رہے ہیں، ایک ہیجانی کی سی کیفیت وہ پیدا کر رہے ہیں؟ فائرنگ کی خبریں ہی نہیں چلا رہے، وہ یہ جھوٹی خبریں بھی چلا رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ان کے بقول ٹیررسٹس کے یا ملیٹنٹس کے یا آرمڈ گوریلاز کے کیمپس پاکستان ری ایکٹیویٹ کر رہا ہے، جو کہ صریحاً جھوٹ ہے اور ہے. مگر یہ خبر کا چھپنا بھارتی اخباروں میں یہ حقیقت عیاں کرتا ہے کہ بھارتی حکومت ایک ماحول بنانے کے چکروں میں ہے. مگر انڈین عوام کو، انڈین پارلیمنٹ کو مودی صاحب سے یہ پوچھنا چاہیے کہ اگر آپریشن سندور واز اے سکسیس، اگر they were successfully able to bombed those elements which they don't like, then how come just in less than a month all those camps are resettled? So اس طرح کے جو جھوٹے دعوے ہیں بھارتی حکومت، فالس فلیگ آپریشن، ہمیں پتہ ہے ان کی اسٹیٹ پالیسی ہے، تو کسی ایک خاص ماحول بنانے کے لیے کرتے ہیں. مگر آپ اس بات کا ہمارے عوام کو، آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ پاکستان کہ جس طرح اعلیٰ حکام نے بھی کہا کہ پاکستان اس ٹائم سٹنگ ڈک نہیں ہوگا. پاکستان کا رسپانس بھارت کی توقع سے زیادہ بڑا آئے گا، اور ہو سکتا ہے پاکستان رسپانس کی جگہ ایکٹ پہ یقین رکھے انسٹیڈ آف ری ایکشن. ہم ایکٹ کریں. اگر بھارت نے کوئی بھی ایسی ڈپلائمنٹ، لاجسٹیکل موومنٹ کی، اور جس طرح بھارت کے حکمران اور بھارت کے اعلیٰ فوجی حکام خود یہ ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ پاکستان سیٹلائٹس کی مدد سے بھارتی افواج کی 1 منٹ کی موومنٹ پہ نظر رکھے ہوا تھا ڈیورنگ آپریشن سندور. ہم ان کو، ہمارے ڈی جی ایم او ان کو بتاتے تھے کہ آپ کی فلاں دستے نے فلاں جگہ سے فلاں جگہ موو کیا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے. سو جب بھارت ہمیں سرپرائز کرنے سے قاصر ہے، جو جنگ کا بنیادی اصول ہوتا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ کسی انڈر اینی ہلوسینیشن، انڈر اینی مس پرسیپشن مودی حکومت کو یہ سوچنا بھی چاہیے، جب وہ خود یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان سرپرائز ہے. پاکستان کی ٹیکنیکل، دیکھیں پاکستان کی ٹیکنیکل ایکسیلنس، پاکستان کی ٹیکنالوجیکل ایکسیلنس نے انہیں مروب کیا. تو بھارتی فوجی رہنما یہ بیان دے رہے ہیں نا کہ ایک فرنٹ سے 2 ملک ہم سے لڑ رہے تھے. درست. اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان کی حربی طاقت
ان کے لیے 2 ملکوں کے برابر تھی. ادروائز ہم سب کو پتہ ہے کہ جو بھی ملک ہیں دنیا میں وہ کسی ایک اسلحہ وہ کسی ملک سے لیتے ہیں, دوسرا اسلحہ وہ کسی ملک سے لیتے ہیں, جہاز تیسرے ملک کا ہوتا ہے. جس طرح بھارت نے فرانس کے طیارے استعمال کیے, اسرائیل کی, تو ملٹیپل ٹیکنالوجیز. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ ملک جنگ لڑ رہے ہیں, وہ ملک تو صرف پروڈیوسرز ہیں اور یہ دوسرا ملک کنزیومر ہے. کنزیومر جب خریدی گئی اشیاء کو یوز کرتا ہے تو پروڈیوسر اس جنگ کا حصہ نہیں بن جاتا, مگر صرف اپنی خفت مٹانے کے لیے بھارتی حکمران کہ ایک فرنٹ سے 2 ملک ہم سے لڑ رہے تھے, کیونکہ وہ ذہنی طور پہ یہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے کہ پاکستان سرپرائزڈ ہے, پاکستان فروزن ہے. اگر آپ کو یاد ہو ان کے ایئر فورس کے ہیڈ نے کہا کہ ہمیں 2 دن کے لیے اپنی فضائیہ کو گراؤنڈ کرنا پڑا پاکستان کی پریپیئرڈنیس اور طاقت دیکھ کے. تو یہ تمام چیزیں اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارت میرے خیال میں ابھی کسی بھی قسم کی مہم جوئی سے پہلے 200 مرتبہ سوچے گا, کیونکہ آپریشن سندور سے پہلے اگر انہوں نے نہیں سوچا, اور ان کی انٹرنیشنل کریڈیبلٹی جو ہے اس کا حال ہم دیکھ رہے ہیں ابھی دنیا میں کیا ہو رہا ہے, تو اس کے بعد اگر وہ ان کو اس قسم کی کیا اور مزید خفت بھارتی حکمران افورڈ کر سکتے ہیں, یہ سوال بھی بڑا اہم ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ایک تو یہ ان کی جو دفاعی کمزوریاں تھیں, جیسے انہوں نے طیارے گراؤنڈ کر دیا, آپ نے جیسے فرمایا, تو یہ کیا کمزوری ہے ان کی, نفسیات ہے یہ کہ مقبوضہ کشمیر میں انہوں نے اپنے سپریم کورٹ کے ایک آرڈر کے تحت الیکشن کروائے, لوگوں نے ووٹ دیے, ایک ڈھانچہ کھڑا ہو گیا جیسے تیسے ایک جمہوری, جس میں لوگوں کی جو رائے ہے وہ ریفلیکٹ کر رہی ہے. اب اس کو بھی وہ اختیار نہیں دے رہے, اس پر بھی وہ اعتماد نہیں کر رہے, اور وہ اسٹیٹ ہوڈ بھی بحال نہیں کر رہے, جو شاید ایک عام حریت پسند کشمیری کے لیے شاید اس کی اہمیت نہ ہو, لیکن جنہوں نے ووٹ دیے ہیں یا جو لیڈرشپ ان کے قریب ہے اس کے لیے اس کی اہمیت ہے. تو یہ خوف کیوں وہ محسوس کر رہے ہیں؟ دیکھیے, جب کسی کی چیز چھینی ہوتی ہے نا تو غاصب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میری نہیں ہے, اس کو پتہ علم ہوتا ہے کہ میں ایک غیر آئینی, غیر اخلاقی, غیر قانونی حربوں کے ذریعے یہاں پہ اپنا کلونیل رول برقرار رکھا ہوا ہے. جس طرح میں نے کہا 10 سال میں مودی رجیم نے صرف نفرت میں, غاصبیت میں, ظلم میں انویسٹ کیا, جنگ میں انویسٹ کیا. انہوں نے امن, پیار, بھائی چارے پہ انویسٹ نہیں کیا. اسی وجہ سے وہ ان کو پتہ ہے کہ کشمیری عوام بھارت کو پسند نہیں کرتے. ان کو پتہ ہے کہ کشمیری عوام دنیا کے کسی بھی ملک کے لیے شاید نرم گوشہ رکھتے ہوں, مگر بھارت اس ملک میں کبھی نہیں آئے گا اس فہرست میں. اس لیے وہ کشمیریوں پہ ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. اسی لیے وہ ان کا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو. ہاں, اپنا تو ان کے نزدیک جو بندہ اب دیکھیں نا, بھارت میں جو کشمیریوں کے خلاف ظلم کے یا تشدد کے واقعات ہوتے ہیں, ایون وہ واقعات ہی یہ بتاتے ہیں کہ کشمیری ڈیپ روٹڈ جو ہندو آئیڈیالوجی ہے اس میں کشمیری کبھی ٹرسٹ وردی ان کے لیے نہیں ہے. اگر ان کے لیے ٹرسٹ وردی ہوتے تو یاسین ملک نے نان وائلنس کے نام پہ بھارتی حکومت کی ضمانت پہ گرفتاری پیش کی تھی, ہتھیار ڈالے تھے اور امن کا راستہ چنا تھا. تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا انہوں نے. تو کشمیریوں کو یعنی وہ اپنا سمجھتے ہی نہیں ہے. اور کشمیری یہ مسئلہ کشمیر بھارت کی ظلم اور چیٹنگ اور دھوکے بازی کی دین ہے نا. درست. تو کشمیریوں کے ساتھ تو بھارت نے کشمیر کی زمین سے ان کو دلچسپی ہے, کشمیر کے لوگوں کے ساتھ نہیں. بالکل بھی نہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین, ڈاکٹر آسماں شاکر خواجہ صاحبہ معروف دانشور, اسکالر اور مصنف ہمارے ساتھ موجود تھیں, جنہوں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو تعلقات پھنس کر رہ گئے ہیں, جو بھارت کی فسطائی قیادت ہے اس کی ذہنیت کی وجہ سے, اس پر بڑی سیر حاصل گفتگو کی. سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.